بات ایک اور یاد آگی، اگر اجازت دیتے عرض کر دوں، بہت خاص بات، اپنی ذات کے لیے کبھی مت لڑنا، اپنی ذات کے لیے، کیونکہ دل پاک ہے نا مومنوں کے لیے، کبھی مت لڑنا اپنی ذات کے لیے۔ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی۔ یہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جو تھے دلی میں رہتے تھے، چراغ دہلوی اسی لیے ان کو کہتے ہیں، اور یہ سرکار محبوب الہی کے بڑے چہیتے خلیفہ ہیں اور جانشین ہے۔ کچھ لوگوں نے، ظاہر بین لوگوں نے دیکھا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی مقبولیت بہت ہے، دھیان سے سننا، پھر شاید اسی پہ بات اینڈ کر دوں گا، اور جو باتیں بچی ہے پھر کسی اجتماع میں اگر مجھے موقع مل گیا تو اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت خاص عنوان ہے، اس لیے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ دل بہت، آج میں سوچتا ہوں یار، کپڑے لوگ جتنے صاف رکھتے ہیں اگر اتنا ہی دل صاف رکھنے لگے تو انقلاب آ جائے۔ کپڑے پر سالن کا دھبا لگے تو بے چین ہو جاتے ہیں، پان کا دھبا لگے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اور پورا دل گندا ہو چکا ہے، گلیز ہو چکا ہے کینوں کی گندگی سے۔ پاکھانے کی گندگی اتنی خطرناک نہیں جتنی کینے کی گندگی خطرناک ہے، کیونکہ پاکھانے کو چند چلو پانی سے دھلا جا سکتا ہے، کینے کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ دلوں کا کینہ 7 سمندروں کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ دلوں کو پاک، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، ہم پیار کرنے آئے ہیں۔ دوسری مخلوق میں اور انسان میں فرق یہ کہ اللہ نے انسان کو پیار کرنے والا دل دیا ہے، دل سے پیار کرو۔ زبان بولنے کے لیے بہت بولتے ہو، آنکھ دیکھنے کے لیے دیکھتے ہو، کان سننے کے لیے سنتے ہو، یار دل پیار کے لیے دیا ہے، پیار کرتے کیوں نہیں؟ مومنوں سے پیار کرو، ایمان والوں سے، حضور کے غلاموں سے پیار کرو۔ لیکن ایک بات یہ کہہ دوں، جو حضور سے پیار کرتا ہے اسی سے کرنا۔ جس کے دل میں میرے محبوب کے لیے پیار نہیں ہے اس کے لیے ہمارا اعلان یہ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپس میں پیار کریں۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلاف بادشاہ کو کمپلین کر دی، یہ جو ہے نا ان کے بڑے ماننے والے ہیں، بڑی محبت خانقاہ میں بڑی بھیڑ لگی رہتی ہے، ان کو کسی طرح سے الجھاؤ۔ بادشاہ نے سوچا یار وہ اللہ والا بندہ ہے، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، بڑا نیک ہے۔ کہا نہیں وہ ایک دن بغاوت کرے گا، آپ کا تختہ الٹ دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ آخر کار آپ جانتے ہیں سمندر کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا اور بادشاہ کوئی دوست نہیں ہوتا۔ سمندر کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا، بادشاہ کوئی دوست نہیں ہوتا۔ کبھی سمندر کے کنارے مت گھر بنانا اور کبھی کسی بادشاہ سے دوستی مت کرنا۔ یہ کس نے نصیحت کی ہے پتہ ہے؟ یہ نصیحت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی ہے۔ میں بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ آقاؤں کی بات ہے۔ سمندروں کا پڑوس نہیں ہوتا، جو سمندر کا پڑوسی بنے گا ایک دن اس کو موت آ کے رہے گی، اور جو بادشاہ کا دوست بنے گا ایک دن اس کی گردن اس کے کندھوں سے اتاری جائے گی۔ اس لیے بادشاہوں سے کبھی دوستی مت کرنا اور سمندروں کے پڑوس میں نہیں رہنا ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے آخر بلایا، بلانے کے بعد کہا آپ بہت بڑی بڑی باتیں خانقاہ میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں۔ کہا نہیں بھی ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ کہا کہ نہیں میں نے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف کہتے ہیں۔ کہا واللہ ہم نے آپ کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، ہم تو شریعت کی بات کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ کی خانقاہ کے اندر جو ہے رقص و سرور کا معاملہ چلتا ہے۔ کہا واللہ ہمارے یہاں کوئی رقص و سرور نہیں ہے، بلکہ یار کی یاد میں ہم کبھی محفلیں سجاتے ہیں، اس محفل کا رنگ الگ ہوتا ہے، وہ رقص و سرور کی بات نہیں ہوتی۔ اس محفل کی شان تو مثل بارش کے ہے، وہ گندگی پہ گرتی ہے تو گندگی بڑھاتی ہے، خوشبو پہ گرتی ہے تو خوشبو بڑھاتی ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم چشتی لوگ ہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک قول ہے کہ ہم چشتی لوگ کسی سے لڑتے نہیں ہیں، لیکن ہماری تلوار ہم نے برہنہ کر کے لٹکا رکھی ہے، کوئی زبردستی آ کے ٹکرا جاتا ہے تو خود ہی قتل ہو جاتا ہے۔ ہم لڑنے والے لوگ نہیں، وہ لٹکی ہوئی تلوار ہے۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے بادشاہ کو بہت سمجھایا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو اب سب چھوڑو، آپ میرے یہاں نوکری کریں گے، ٹھیک ہے؟ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا میں نوکر آدمی نہیں ہوں، اور بادشاہوں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ میرے مرشد نے پوری زندگی کبھی بادشاہ سے ملاقات نہیں کی، نظام الدین محبوب الہی نے کبھی بادشاہ سے ملاقات نہیں کی۔
بلکہ جب ایک مرتبہ کسی میت میں بادشاہ کا سامنا ہو گیا اور وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا تو حضرت محبوب صاحب نے پیر پھیلا دیے یوں. تو ایک چمچا تھا ساتھ میں کہا او محمد احمد صاحب یہ بادشاہ اس کے سامنے آپ پیر پھیلا رہے ہیں. نظام الدین اولیاء نے مسکرا کر کے فرمایا ہاں جن کے سامنے ہاتھ پھیلتے ان کے سامنے پیر نہیں پھیلتے اور جن کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلتے ان کے سامنے پیر ہی پھیلائے جاتے ہیں. ہم پیر پھیلا کر کے بتا رہے ہم یہاں ہاتھ نہیں پھیلاتے اور جہاں ہاتھ پھیلاتے ہیں وہاں بھی پیر نہیں پھیلایا کرتے. اگر میرے مرشد نے کئی بادشاہ سے ملاقات نہیں کی اور ملاقات ہوئی تو اس کو یہ انجام تک پہنچایا ہم بادشاہ کے نوکر نہیں ہو سکتے. کہا نہیں تمہیں نوکری کرنی پڑے گی تمہیں نوکری کرنی. حضرت نصیر الدین نے کہا میں نہیں کروں گا. کہا پھر ٹھیک ہے سزا ملے گی. کہا کیا ملے گی؟ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی یہ ہڈی یہ سینے کی ہڈی جو نرم سی ہوتی ہے نا سینے کی ہڈی اس ہڈی میں اور اس ہڈی میں اس نے سوراخ کروایا. بادشاہ نے یہ دونوں ہڈیوں میں بہت کٹھن ہے ڈگر پنگٹ کی بہت کٹھن ہے ڈگر پنگٹ کی. عشق کی منزلیں اتنی آسان نہیں ہے کہ بریانی اور لڈو اور کھچڑا کھانے کے بعد عشق کی منزلیں مل جائے. عشق کی منزل ہنسنے کی بات نہیں ہے. عاشقوں سے پوچھو کتنی قربانیاں دیے جب کہیں جا کر کے یار کا پتہ ملا. اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. بادشاہ نے دونوں ہڈیوں میں سوراخ کرایا مرید تڑپ گئے. اس لیے کہ پیر کے حوالے سے مریدوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور وہ پیر کون پیر ہے؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے پیر و مرشد ہے. اور یہ بندہ نواز گیسو دراز کون ہے آپ جانتے ہیں؟ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن یہ وہ ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں میں پوری دنیا گھوما لیکن گلبرگہ کی فضا جو مجھے راس آئی ہے پوری دنیا کے کسی شہر کی فضا مجھے راس نہیں آئی ہے. مخدوم اشرف کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو مقام قطبیت عطا کیا ہے وہ بندہ نواز کے شہر میں عطا کیا. یہ بندہ نواز ہے. بندہ نواز کی شان یہ ہے. بندہ نواز کے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی جب دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی زنجیر چین ڈال دی گئی مریدین تڑپ گئے. کہنے لگے حضرت اس کے لیے بد دعا کرو. فرمایا کچھ بھی ہے لیکن مسلمان ہے ہم اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کریں گے. یہ جو کر رہا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے ہم تو دعا ہی کریں گے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. اور اسی زنجیر سے آپ کو لٹکا دیا گیا. بہت تکلیف میں تھے. لوگ کہتے رہے بد دعا کر دے. کہا نہیں ہم بد دعا نہیں کریں گے ہم بد دعا نہیں کریں گے. آخری تک بد دعا نہیں کی. آخر کار بیچ میں کچھ لوگوں نے مداخلت کی اور کہا ایک کام کریں نوکری نہیں کریں اتنا کر دیا کریں کہ بادشاہ جب کرتا پہنا کرے کرتا تو آپ وہ کرتا پہنا دیا کریں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا بادشاہ کو کرتا پہنا سکتے ہیں. نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا ٹھیک ہے کرتا پہنا دیا کروں گا. اب کرتا پہنانے کی بات آئی تو کرتا پہنایا باندھ دیا. بادشاہ چلا جاتا تھا. کچھ چمچوں نے ورگلایا کہا کہ آسان ڈیوٹی ہے یہ بہت چین سے ہو رہی ہے اور صلح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو ورگلایا بادشاہ کو اور کہا کہ ایک کام کرتے ہیں. بادشاہ کہتے ہیں کہ کرتا پہننے اتنی دیر سے آنا کہ اثر کا سورج غروب ہو جائے اور نصیر الدین کی اثر چھوٹ جائے. دھیان سے سنو اللہ والوں کے دل ذات کے لیے نہیں یار کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی کرتے تھے. کیا حال ہے؟ کہا لیٹ آنا. بادشاہ کو نہیں بتایا کہ اثر چھوٹ جائے بلکہ بادشاہ کو کہا کہ لیٹ آنا اور خود لیٹ لائے. اتنی تاخیر سے لائے. نصیر الدین چراغ دہلوی کھڑے رہے آنکھ میں آنسو آ گئے. یا اللہ میری اثر میری نماز. حتیٰ کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا تب بادشاہ آیا. جب بادشاہ آیا تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے پہنایا اور پہنانے کے بعد نماز چھوٹی نہیں تھی مگر مکروہ وقت آ گیا تھا. اور اللہ والے مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھنے سے بچتے تھے. یہ ان کا تقویٰ ہے. مکروہ وقت آ گیا تھا
تب نصیر الدین چراغ دہلوی کا دل جل گیا کہ پوری زندگی جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، آج مکرو وقت اثر کا گیا، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، مکرو وقت آ گیا۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے بند باندھتے باندھتے ایک جملہ کہہ دیا، باندھے نصیر، باندھے نصیر اور کھولے غسال۔ یعنی جو بادشاہ کی گنڈی اور بٹن میں لگا رہا ہوں، بند باندھ رہا ہوں، نصیر الدین باندھے گا، اور اب اس کو کھولے گا کون؟ میت کو غسل دینے والا غسال۔ باندھے نصیر، کھولے غسال۔ اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں دی، بلکہ جب نماز قضا کرانے کی ناپاک کوشش کرائی گئی تو اس وقت نصیر الدین کو غصہ آ گیا اور کہا باندھے نصیر، کھولے غسال۔ یہ جملہ کہنا تھا، اللہ والوں کی زبان سے نکلتا ہے اور وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ کہہ دیا، اسی رات کو بادشاہ کے سگے بیٹے نے اس کی گردن اڑا دی، اور دوسرے دن کو تختے پہ لٹا کر کے وہ بند جس نے کھولا وہ میت نہلانے والے غسال نے کھولا۔ لیکن یہ مرتبہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے دل کینوں سے پاک ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں یار بستا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔